اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ آپ سے راضی رہے اور شیطان کی شر سے محفوظ رکھے۔ آج میں آپ کو ایک بڑے عالم کی گمراہی کا عبرتناک واقعہ سناؤں گی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور سنا دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس شخص کا حال جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے شیطان لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ چونکہ قرآن مجید میں اس کا نام نہیں ہے، اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا نام بلعم بن باعورہ تھا۔ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم اور مشہور مقتدی تھا، وسیع علم اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کاملہ رکھتا تھا، بڑا عابد اور زاہد اور مستجاب الدعوات تھا، اللہ کا اسم اعظم جانتا تھا۔ مگر جب نفسانی خواہشات و اغراض دنیا کی طرف میلان کا غلبہ ہوا اور ہوا پرستی میں مبتلا ہوا تو سب علم اور معرفت ختم ہو گیا اور دفعتاً عروج اور ہدایت کے بعد گمراہی میں پھنس گیا اور ذلیل و خوار ہو گیا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی قوم کے سامنے اس عبرتناک قصے کو سنائیے تاکہ آپ کی قوم اس کو سن کر عقل و فہم سے کام لے اور عبرت حاصل کرے اور ایمان لے آئے۔ بلعم بن باعورہ کا قصہ۔ جب فرعون ماں اپنے لشکر کے غرق ہو گیا اور مصر فتح ہو کر بنی اسرائیل کے ہاتھ آ گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مجاہدین کفر شکن کو لے کر وہاں پہنچے۔ کنعان کی زمین میں مجاہدین کے خیمے لگا دیے اور حملے کا ارادہ کیا۔ قوم جبارین نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ماں بنی اسرائیل کے حملہ کرنے والے ہیں، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور اس کا لشکر شکست کھا گیا اور غرق ہو کر تباہ و برباد ہو گیا اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے قوم کے سردار اور معزز لوگ جمع ہو کر بلعم بن باعورہ کے پاس آئے اور کہا، موسیٰ علیہ السلام بہت تند مزاج ہیں، بڑی قوت اور شوکت اور دبدبے والے آدمی ہیں، بہت بڑا لشکر ہمارے ملک پر حملہ کرنے والے ہیں اور ہم پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو ہمارے ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ آپ سے ہماری التجا ہے کہ آپ دعا کریں کہ وہ واپس چلے جائیں اور ہم سے مقابلہ نہ کریں۔ بلعم بن باعورہ نے جواب دیا، میں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو میرے ہم مذہب ہیں، جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے، میں ان کے حق میں بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے اور ایمان والے ان کے ساتھ ہیں، اگر میں نے بد دعا کر دی تو دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاؤں گا، دونوں جہاں میں رسوائی اور ذلت ہوگی۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو بلعم نے کہا، اچھا میں رب سے ان کے بارے میں معلوم کروں گا، اس کے بعد ان کی بد دعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں یہ بتاؤں گا۔ حسب معمول بلعم نے استخارہ یا کوئی اور عمل کیا۔ خواب میں بلعم کو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کفر شکن مجاہدین کے لیے ہرگز بد دعا نہ کرنا۔ بلعم نے استخارہ کے بعد صاف انکار کر دیا کہ مجھے بد دعا کرنے سے سختی سے روک دیا گیا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ شاہ بلقا نے دھمکی دی کہ اگر بد دعا نہ کی تو ہم تم کو سولی پہ چڑھا دیں گے، جبکہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قوم نے ایک بہت بڑی رقم رشوت کے نام پر اس کی بیوی کو دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ بلعم کو تیار کرے کہ وہ موسیٰ کے خلاف بد دعا کرے۔ بلعم کو بیوی سے بے انتہا محبت تھی، بیوی نے اس کو بد دعا کے لیے تیار کر لیا۔ بادشاہ کی تخویف اور قوم کی آہوازاری اور طرح بہت زیادہ ہوئی، نیز بیوی کی حد سے زیادہ ہوئی اور بیوی کی محبت اور مال کی طلب میں بالکل اندھا ہو گیا اور اپنے گدھے پر سوار ہوا مقام حسبان جہاں مسلمانوں کا لشکر پڑا ہوا تھا اس کی طرف بد دعا کرنے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں گدھا گر پڑا۔ بلعم بجز اس کو آگے چلانا چاہتا تھا، سواری کے رکنے اور اس کے گرنے سے اس کو کوئی تنبیہ نہ ہوئی تو بحکم قادر مطلق گدھا بولا کہ اے بلعم، تمہارے لیے خرابی اور بربادی ہو،
تم سوچتے اور دیکھتے نہیں ہو میرے سامنے فرشتے موجود ہیں جو مجھے آگے نہیں جانے دیتے، پیچھے کی طرف مجھے لوٹا رہے ہیں۔ یہ سن کر بلعام کچھ جھجکا، مگر شیطان اس کو بہکا دیا۔ بالآخر وہ آگے بڑھا اور بد دعا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب و غریب کرشمہ ہوا کہ بلعام بد دعا کے جو الفاظ اور کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، وہ سب قوم جبارین ہی کے لیے اس کی زبان سے نکل رہے تھے، اور اپنی قوم کے لیے جو دعائے الفاظ وہ بولنا چاہتا تھا وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے بولنے لگا۔ قوم جبارین نے جب یہ دیکھا تو وہ چلا اٹھے اور کہنے لگے، تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلعام نے جواب دیا کہ میری زبان میرے اختیار سے باہر ہے، یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کے کہنے پر قادر نہیں ہوں، بے اختیار نکل رہے ہیں۔ اس بد دعا کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلعام کی زبان اس کے نیچے سینے پر لٹک گئی اور اس کی قوم تباہی اور بربادی میں مبتلا ہو گئی۔ جب بلعام نے دیکھ لیا کہ میری دنیا تو اور آخرت برباد ہو گئی تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں ایک ہیلا کرتا ہوں اور ایک مکر و فریب تمہیں بتاتا ہوں، تم اس کو اختیار کر لو، شاید تم موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم پر غالب آ جاؤ۔ بلعام نے اپنی قوم کو موسیٰ اور اس کے لشکر پر غالب آنے کے لیے ایک چال بتائی۔ بلعام نے اپنی قوم کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ تم اپنی حسین اور خوبصورت لڑکیوں کو تاجروں کی شکل میں مجاہدین کے لشکر میں بھیج دو، اور ان لڑکیوں سے یہ کہو کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی آدمی تم کو کچھ کہے، چھیڑخانی کرے تو تم ان کو منع نہ کرنا، وہ جو چاہے کرنے دینا۔ بلعام سمجھ رہا تھا کہ یہ مجاہدین بڑی لمبی مدت سے اپنی بیویوں بچوں سے الگ ہیں، مسافر ہیں، وطن سے نکلے ہوئے ہیں، طویل عرصہ گزر گیا ہے، ان کا بدکاری میں مبتلا ہو جانا اس کو آسان معلوم ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ بدکاری اور زنا کاری میں پھنس گئے تو وہ ہرگز کامیاب اور کامران نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ لڑکیوں کو تیار کر کے بھیج دیا، اور سوائے اتفاق کے کہ ان کی یہ چال کچھ کام آ گئی، اور ایک اسرائیلی ایک لڑکی کے ساتھ زنا کاری کے گناہ میں ملوث ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت روکا مگر وہ نہ مانا۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک طاعون پھیلا اور ایک ہی دن میں 70,000 اسرائیلی مر گئے، یہاں تک کہ اس زانی اسرائیلی اور اس لڑکی کو قتل کیا گیا اور ان کی لاشوں کو منظر عام پر لٹکا دیا گیا۔ پھر وہ طاعون رفع ہوا۔ انسان بلکہ ہر جاندار اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ اس کو ایک صاف ستھری ہوا اس کے گلے کے ذریعے اس کے اندر جائے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کی آمد و رفت کو ہر جاندار پر اتنا آسان اور سہل کر دیا ہے کہ وہ بلا محنت اور مشقت کے سانس اندر لیتا ہے اور خراب ہوا باہر نکالتا ہے، لیکن کتا ایسا جانور ہے کہ وہ اپنے ضعف قلب کی وجہ سے اس ہوا کی آمد و رفت پر ہانپتا کانپتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی مثال کتے جیسی بیان کی ہے کہ کتے پر حملہ کرو، اس کو جھڑکو تب بھی زبان باہر نکالتا ہے اور ہلاتا ہے، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اس کو کچھ نہ کہا جائے تو بھی وہ زبان نکالے ہوئے رہتا ہے۔ بس یہی حال بلعام کا بھی ہوا، احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرنے اور اتباع کی وجہ سے اس کی زبان سینے پر لٹک گئی، اور وہ بھی کتے کی طرح زبان نکالے ہوئے ہانپتا رہتا تھا۔ انسان کو اپنے علم اور فضل اور زہد و تقوی پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ناز اور غرور کی وجہ سے اس کا حشر بلعام کی طرح نہ ہو جائے۔ بلعام کو یہ سزا نافرمانوں اور گمراہ لوگوں کی ہدایہ قبول کرنے کی وجہ سے ملی۔ نیکی اور بدی کا اثر دنیا میں دوسروں کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ ایک اسرائیلی کی بے حیائی کا کام کرنے کی وجہ سے 70,000 بنی اسرائیلی ہلاک ہوئے، لہٰذا جو قوم اپنے آپ کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہے اس پر لازم ہے کہ وہ بے حیائی اور بری باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ جس قوم میں زنا کاری پھیل جاتی ہے وہ قوم خدا کے غضب اور قہر کی مستحق ہو جاتی ہے، قحط سالی اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جب کسی بستی میں زنا کاری اور سودی لین دین ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے آپ پر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔